السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج میں دو ٹاپک میرے ہیں، آج میں نے دو ٹاپک چوز کیے ہیں۔ ایک تو ٹاپک یہ ہے کہ ہماری امت کے بہت سارے نوجوان اور علماء کی طرف سے بھی ممبروں پر بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے متعلق کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا ایک ٹاپک ہے، ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک اسکالر بھی ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب بھی ہے ایک بات کہ اسکالر ہم ان کی طرف چلے نہیں جاتے، ان کی سند میں چلیں، آپ کو کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے کرنٹ ایک اسکالر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جناب علی کے دور میں ہوتے تو ہم جناب علی علیہ السلام کی طرف سے قتال کرتے حضرت معاویہ کے خلاف۔ تو ان دو باتوں کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات پر آتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو کیا ہی نصیب ہوتا، بڑے جھوم کے اور لہک کر، خاص طور پر ایک خاص مکتبہ فکر تو بالکل ہی اس چیز میں جھوم رہا ہوتا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو شکر کرو کہ آپ لوگ نہیں پیدا ہوئے، میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ جو آزمائش تھی آپ اس قابل نہیں تھے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، آپ کی کمپیٹنسی کیا ہے، آپ کا کہاں آپ نے پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا کنفرم تھا کہ جب وہاں پیدا ہوتے آپ تو آپ نے ابو جہل بننا تھا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ بننا تھا؟ یہ آپ کو تو کنفرم نہیں تھا یہ تو یہاں پر یہ حال ہے آج ہمارا کہ جو فرقہ جس چیز کے اوپر پھنسا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر کہ ہمارے بڑے کیا جھوٹ بول گئے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو اختلاف ان سے یہی تھا کفار مکہ سے، ان کا کیا اختلاف تھا؟ ان کا بھی یہی اختلاف تھا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کو تو میں کہتا ہوں آج کے کئی مسلمانوں سے شاید زیادہ مانتے ہوں۔ بیت اللہ وہاں پر تھا، ادھر باقاعدہ ان کا حج وغیرہ ہر چیز ہوتی تھی، سارے سسٹم وہی نظام عبادت کا ان کا چلتا تھا۔ فرق صرف یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری فلاں چیز کے لیے عزت کی دیوی عزا ہے، ہمارا جنگ کا دیوتا حبل ہے، اس قسم کے انہوں نے اپنے پرانے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کے انہوں نے کعبے میں رکھ دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا مانتے سب کچھ کریٹر وہ اللہ کو ہی مانتے تھے اور ساری چیز اللہ کو ہی مانتے تھے، بیچ میں انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ذریعے ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے اللہ تک۔ تو اللہ کے بندو اگر اس دور میں اگر آپ لوگ ہوتے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ پھر اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا، میری بات کو آپ سمجھے، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ جو آج جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھ رہا ہے وہ اپنے عقائد پر اتنا پکا ہوا کھڑا ہے، دوسری کو لاجیکل بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ اس چیز کو تھوڑا ریوائز کر لے کہ آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ نہ کرے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ بنتے اور آپ ابو جہل ہوتے، آپ ابو لہب ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ ریوائز کریں۔ آپ آج بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، حق میں نے پھر وہی کہا، جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک مکے کی آنکھوں، قریش کی آنکھوں کا تارا تھے، وہ جیسے ہی انہوں نے دعوت حق بلند کی، کیا اختلاف تھا ان کا قریش کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ؟ وہی تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اللہ کو ماننا ہے تو لا الہ الا اللہ کر کے ماننا ہے، کہ اس کے سوا پھر الہ کوئی نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے ذریعہ، صرف اللہ ہے۔ یہی تو اختلاف تھا، یہی دعوت حق توحید بلند کی ہے۔ اتنی کڑوی دعوت تھی توحید، اور توحید اتنی کڑوی دعوت ہے کہ اتنی آنکھوں کا تارا اور صادق اور امین کہے جانے والی شخصیت کو پھر دیکھ لیں کیسی ایذا رسانیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ یہی کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد جھوٹ بول گئے، جیسے ہمارے ہر مکتبہ فکر کے، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہر مکتبہ فکر کے یہی لیم ایکسکیوز ہوتا ہے آخر میں، یار ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ شروع سے ہی ہمارے معاملات چلتے آ رہے ہیں، اس لیے جو اللہ نے آپ کو دے دیا میں یہی کہوں گا آپ اسی پر ہی قناعت کریں اور اللہ سے ہدایت کی امید مانگتے رہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک چیز کا جواب۔ اور دوسرا جو اعتراض کیا گیا اسکالر کی بات کے اوپر کہ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے، وہ تو بھائی اس میں غلط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جی اس نے گستاخی کر دی ہے، فلاں کر دیا۔ وہ کیا گستاخی کی ہے اس نے؟ بات یہ ہے کہ ایک لاجیکلی سوچو جب جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ہوتے تو وہ بھی تو ظاہری بات ہے صحابی ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے جو بندہ صحابی ہوتا۔ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کم از کم امت کا جتنا بھی منہج ہے حضرت معاویہ کو، حضرت علی کو تو بالکل حق پہ کہہ رہے ہیں کوئی اجتہادی خطا پہ کہہ رہا ہے، کوئی بالکل خطا پہ کہہ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لمبی ڈیبیٹس ہیں۔
لیکن حضرت علی کے حق پہ ہونے پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں نا احادیث کے حساب سے کہ حضرت علی کی تمام جنگیں حق پر مبنی تھیں. تو پھر جب آج ہمیں پتہ ہے کہ جناب علی کی جنگیں حق پر مبنی تھیں تو پھر آج ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس وقت اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم صحابہ کی توہین نہیں کر رہے، کرام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. اس وقت ہم بھی تو پھر صحابی ہوتے ہیں نا. تو بات کو آپ سمجھیں، لاجیکلی سمجھیں کہ ظاہری بات ہے اس اسکالر نے جو بات کی اس نے بالکل ٹیکنیکلی بات ٹھیک کی ہے کہ جب اگر اب ہمیں پتہ ہے نا جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جنگ صفین میں حق پر تھے، تو حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا لے لیں یا جان بوجھ جو خطا، وہ ہر مکتبہ فکر کی اپنی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا، وہ خطا تو مانا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو خطا مانا جاتا ہے. جب ایک چیز آپ کو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ خطا پر تھے تو پھر لازمی بات ہے ہم نے حق کے ساتھ ہی ہونا تھا نا، اور اس وقت ہم نے بھی صحابی ہونا تھا یا کم از کم تابعی ہونا تھا. تو پھر اس میں کس چیز کی گستاخی ہوگی؟ بس بات یہ ہے کہ کسی میں بغض ہونا کسی چیز کا تو اس سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی. اور یہ بغض علی جو ہے نا، یہ بڑے بڑے ناسبی ہمارے جو اہل سنت میں چھپے بیٹھے نا، ان سے واقعی میں حقیقتاً کوئی بھی ایسی بات ہو وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا ان ناسبیوں کے لیے پیغام ہے کہ بھائی اگر اس اسکالر نے بات کر دی اس نے ٹیکنیکلی بالکل 100% بالکل درست بات کی ہے. میں خود اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس دور میں ہم نے ہونا تھا تو ہم نے بھی ظاہری بات ہے بھی صحابی ہونا تھا یا تابعی ہونا تھا. تو لازمی بات ہے ہم نے حق کے ساتھ ہی ہونا تھا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ دوسری جنگیں جو حضرت معاویہ تھے وہ اجتہادی خطا یا کوئی کہتے ہیں خطا پر تھے، وہ ہر مکتبہ فکر کی اپنی سوچ ہے. جناب مولا علی کے حق پر ہونے پر کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے نا کہ جناب مولا علی کی جنگیں حق پر تھی. تو بھائی اس بات کو نا آپ جو ایک ناسبیت آپ جو ابھر کے آتی ہے نا، اس کو تھوڑا دبا کے رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.